زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ سنو، تم اپنا دل دنیا سے واپس لے لو، سنو ابھی وقت ہے، اسے رب کو سونپ دو۔ سنو، دنیا تمہارے دل کی قدر نہیں کرے گی، اسے اس سے واپس لے لو۔ سنو، ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا، ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کی خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو، تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی، تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں،
تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے، تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، صرف کہو حسبی اللہ، پھر میری قدرت کو دیکھو۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں سامنے دہاڑ رہی ہوں، کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی، انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب اندھیرے کونے میں جلتی ہے، وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے، یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ یہ یقین کہ اللہ راستہ بنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن تھا، ظاہری آنکھ کہتی تھی سب ختم، مگر دل کہتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، راستہ بن گیا۔ معجزہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں تھا،
یہ آج بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہیں۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دل چاہتا ہے بس ایک نگاہ اوپر اٹھائی جائے اور زبان خاموش رہے، کیونکہ نگاہوں کی دعا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان صرف نیلا پردہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور موجودگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب وہاں ہے جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، تمہارے سوال سمجھتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ اس لیے جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یقین رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے دیکھنے کا جواب وہاں سے ضرور آتا ہے۔ ہم بعض اوقات بہت سی چیزوں کو الجھا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے اب اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ ہم بار بار ان کو سلجھا کر تھک چکے ہوتے ہیں، اور یہ تھکاوٹ ہمیں خود سے بھی بیزار کر دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی کی خوبصورتی ہے۔ کچھ دروازے کھلنا واقعی پھولوں کی مانند ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں خوشبو اور تازگی لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ مواقع اور رحمتیں ہوتی ہیں جو ہماری دعاؤں کا جواب اور ہمارے صبر کا انعام بن کر آتی ہیں۔ اللہ کرے آپ کو وہ محرم ملے جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ نہ ہونے دے، جس کے لیے آپ کی خوشی، آپ کا سکون بہت معنی رکھتا ہو، جو آپ کے آگے جھکنے میں شرم محسوس نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر آپ عزیز ہوں، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جو آپ کے لیے سارے جہان سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ رشتے سدا ایک سے نہیں رہتے، یہ بھی رفتہ رفتہ بقا سے فنا کا سفر کرتے ہیں۔ ان میں کبھی سمندر کی طرح جذبات کا طوفان اٹھتا ہے تو کبھی لا تعلقی کا گہرا سکوت چھا جاتا ہے۔ یہ کبھی شاخ پر کھلے پھول کی طرح مہکتے ہیں تو کبھی پتے پتے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ رشتے مہکتے رہیں چاہتوں سے ہمیشہ۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ زندگی میں لوگوں کے طنز سے پریشان ہونے کے بجائے
اسے انجوائے کرنا سیکھیے۔ لوگوں کی باتیں ہماری پیدائش سے شروع ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ بن جائیں، دوسروں کا طنز اور حقارت یا تو آپ کو ناکامیوں کی تاریکیوں میں دھکیل سکتا ہے یا پھر آپ کو کامیابی و کامرانی کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ لوگوں کی طنز حقارت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنائیں۔ آسانیاں اور راحتیں انسان کو نکما بنا دیتی ہیں۔ مصائب و مشکلات زندگی کا حسن ہوتی ہے، ان سے گھبرانے والا کبھی مضبوط نہیں بن پائے گا۔ مشکلات یا پریشانیاں آپ کو کچھ سکھانے آتی ہیں، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس سے سبق لیں اور اس کا صبر اور حوصلے کے ساتھ سامنا کریں، نہ کہ مایوس ہو جائیں۔ مصائب کا لطف لینا سیکھیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا، جب ہم دینی محفلوں، درس قرآن و حدیث میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے، جبکہ دنیائی محفل، موسیقی وغیرہ میں ساری رات جاگیں تو بھی نیند نہیں آتی؟ بزرگ نے جواب دیا، نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو اپنی زندگی کی اہم عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہونے چاہیے، جو بلا جھجک و بے دھڑک کہہ سکیں یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، جو بھٹکنے نہ دیں، یاد دہانی کراتے رہیں، بنا منافع سوچیں، آپ کی آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کریں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی، وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک وشال راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔
ہمارے رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے بندے پرفیکٹ ہوں گے۔ اس نے کہا ہے کہ آدم کی اولاد میں سب گناہ کریں گے، ان میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کرے اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑے، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ ان تمام دکھوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے واپس اپنے رب کے سامنے بچہ بنا دیا۔ میں جو ہر تکلیف کو برداشت کر کے خود کو بہت میچور سمجھنے لگی تھی، ان تمام اذیتوں کا احسان مجھ پر جنہوں نے بتایا کہ میں اپنے رب کے لیے آج بھی وہی چھوٹی سی سہمی سی بچی ہوں جو مانگتی تھی اور نہیں ملتا تھا تو رو جاتی تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ صبر کیا ہوتا ہے، اسے پتہ تھا تو بس یہی کہ رب سے مانگتے ہیں تو مل جاتا ہے۔ بہت سے لحظوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے بعد بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا، مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں، آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ کا رب
آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب العالمین کی پلاننگ تو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ کوئی آنسوؤں سے تر بھرے دل کے ساتھ چند الفاظ لکھتا ہے اور کسی کے چہرے پر یہ محبت بھری مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ کسی کے لیے رب سے کی گئی باتوں کے جواب ہوتے ہیں، تو کسی کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ، تو کسی کے لیے غافل ہوتے میں ایک ریمائنڈر۔ کب کس کو کس حال میں کیا پیغام کس کے ذریعے دینا ہے، یہ رب رحیم خوب جانتا ہے۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری اور بہتری ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ دعا کرو آپ کی آنکھیں بہترین کو دیکھیں، دل بدترین کو معاف کر دے، دماغ برے کو بھلا دے اور روح کبھی ایمان نہ کھوئے۔ آمین۔